بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے خطرناک اور سنجیدہ معاملے پر بات کریں گے جس کا تعلق براہ راست بلوچستان کے امن سے ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا وقت دینے کے لیے شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ نوشکی میں فتنۃ الہندوستان جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا واقعی ٹرین کو نظر آتش کیا گیا، اور اس وقت تعلیمی حوالے سے نوشکی کی فضا کیسے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس بات کا علم تو تمام بلوچستان کو ہے، بلکہ تمام دنیا کو ہے۔ فتنۃ الہندوستان صرف فتنہ پھیلاتا ہے، لیکن فتنۃ الہندوستان کا وہ فتنہ، اس ڈرامے کا وجود اب سرزمین بلوچستان سے مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آج اگر فتنۃ الہندوستان کہیں پر زندہ ہے، کہیں پر جعلی نقلی جھوٹی سانسیں وہ لے رہا ہے، تو وہ صرف سوشل میڈیا ہے۔ وہ آج سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی جعلی دہشت گردی چل رہی ہے، اور وہ آج مکمل طور پر سوشل میڈیا تک ہی محدود ہو چکا ہے۔ اور آپ بات کر رہی ہیں کہ ان دہشت گردوں نے نوشکی میں گھس کر کسی ٹرین کو جلایا ہے۔ ان دہشت گردوں کی فتنہ الہندوستان کی اتنی کوئی شکل ہے کہ وہ نوشکی میں گھس پائیں گے، نوشکی کے اندر وہ ٹرین کو جلائیں گے؟ بلکہ تو میں ان دہشت گردوں سے کہنا چاہتی ہوں، ٹرین جلانے کی بات دور کی ہے، آپ آئیں اور 100 سے زائد دہشت گردوں کی لاشیں ہیں جو نوشکی میں پڑی ہوئی ہیں، جو جل رہی ہیں، جو جل کے راکھ بن چکی ہے، آپ آ کر ان کے وارث بنیں، آپ آ کر ان کو اٹھائیں۔ کیوں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو اور سوشل میڈیا پر ڈرامہ کر رہے ہو، پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ تم جیسے دہشت گردوں کی فتنہ الہندوستان کی 70 نسلیں تک نوشکی کو نہیں جلا سکتی۔ بالکل، نوشکی میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، صرف ان کا ڈرامہ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو خوش کرنے کا، تاکہ وہ ان کی فنڈنگ نہ روک لے، تاکہ وہ ان کو مزید فیسیلیٹ کریں، ان پر پیسہ بھیجیں، اور یہ اسی طرح سے نوشکی کا نام لے۔ فتنۃ الہندوستان مکمل طور پر نوشکی کے اندر ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اور آپ نے تعلیم کی بات کی، تو تعلیم کی فضا وہاں پر مکمل طور پر پونہ امن ہے۔ نوشکی کی عوام بازاروں میں جا رہے ہیں، وہاں کے بازار کھلے ہوئے ہیں، اور نوشکی مکمل طور پر افواج پاکستان کے کنٹرول میں، اپنے سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں، وہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے۔ اور میں اسپیشلی بلوچستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، نوشکی کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کے بچے، اگر آپ کے بیٹے، اگر آپ کے نوجوان وہاں پر نوشکی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں نوشکی کیڈٹ کالج میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے وہ چیزیں کون فراہم کر رہا ہے؟ افواج پاکستان کر رہا ہے۔ اسٹیشنری افواج پاکستان دے رہے ہیں، اسکالرشپس افواج پاکستان دے رہے ہیں۔ اگر افواج پاکستان، سیکیورٹی فورسز آپ کے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، تو ان کی جانوں کا حفاظت کرنا بھی انہیں بہترین طریقے سے آتا ہے۔ تو یہ فتنۃ الہندوستان کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی نوشکی میں، وہ ان کو پتھر کا جواب اینٹ سے ملا ہے۔ اسی لیے اس وقت وہ خوفزدہ ہے، پریشان ہے کہ جو کچھ ہم نوشکی میں کرنا چاہتے تھے وہ سب تو نہیں ہوا، ہمیں منہ کی کھانی پڑی، ہم وہاں پر زمین بوس ہو گئے، وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے ہماری کیا حالت کی ہے۔ اب بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو آپ اس طرح سے خوش کریں گے، لیکن خوش نہیں کر پائیں گے۔ ہم نوشکی کی بیٹی ہیں، میں نوشکی کی بیٹی آؤں گی سوشل میڈیا پر، اور آ کے آپ کو آپ کی اصلیت، آپ کا اصلی چہرہ آپ کو دکھاؤں گی۔ آپ نوشکی میں کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اور فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہے، جو سوشل میڈیا پر بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، ابھی KPK میں آپ کا کیا حال ہوا؟ KPK میں کس طرح سے جہنم واصل ہوئے دہشت گرد، بلکہ پورے پاکستان میں فتنہ الہندوستان کے تمام دہشت گرد جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اب زمین پہ ان فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بالکل مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، زندہ ہے صرف سوشل میڈیا پر۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ فتنۃ الہندوستان بلوچ خواتین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ہمراہ ہیں، تو پھر آصفہ مینگل کو کیسی اس بربریت کا نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیے، میں تمام بلوچستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، آج تک بلکہ تمام دنیا کو میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں، آج تک فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے جتنی بھی خواتین کو خودکش بمبار بنایا، جتنی بھی خواتین کو اپنی دہشت گردی میں استعمال کرایا، وہ تمام خواتین ایک محب وطن گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام خواتین کا گھر پاکستانی گھرانہ ہے، ایجوکیٹڈ گھرانے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اصل میں بلوچستان کی خواتین سے خوف زدہ ہے، وہ ڈرے ہوئے، وہ جانتے ہیں دہشت گرد کہ خواتین کی آواز میں جذبہ ہے، خواتین کی آواز میں ہمت ہے، پوری دنیا سنتی ہے خواتین کی آواز کو، اور اسپیشلی جو بلوچستان کی خواتین ہیں، جو بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، وہ تو پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، وہ تو ایک خوبصورت کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے دہشت گرد بار بار
اپنی دہشت گردی کا، اپنی بربریت کا، اپنی ظلم کا، اپنی جہالت کا، اپنی درندگی کا نشانہ اسپیشلی وہ نوشکی کی بیٹیوں کو بناتے ہیں، کیونکہ جانتی ہے میرا بھی تعلق نوشکی سے. یہ دہشت گرد جانتے ہیں کہ اگر آج مروہ ہمارے خلاف اٹھ کر اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں للکار رہی ہے، ان کی اوقات میں ان کو دکھا رہی ہوں، تو کل کو ایک اور بیٹی بھی کھڑی ہوگی. ان کی بربریت، ان کی ظلم، ان کی وہ درندگی تو نوشکی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی دہشت گردی. بالکل. اسی لیے انہوں نے آصفہ مینگل کو کس طرح سے ٹریپ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. آصفہ مینگل کا جو بھائی ہے وہ پچھلے 10 سال سے افواج پاکستان سرو کر رہا ہے. افواج پاکستان میں وہ پچھلے 10 سال سے خدمات سر انجام دے رہا ہے اس قوم کے لیے، اسی پاکستان کے لیے، اسی بلوچستان کی سرزمین کے لیے. تو اسی لیے اس کی بہن کو ٹارگٹ بنایا گیا، آصفہ مینگل کو اس پہ بلیک میل کیا گیا، اس کی فیملی کو یرغمال بنایا گیا، اس کی فیملی کو نقصان پہنچایا گیا. آصفہ مینگل کو انہوں نے بلیک میل کیا، اپنی درندگی کا نشانہ بنایا. آصفہ مینگل مجبور ہوئی ہے اور مجبوری کے تحت وہ اس طرح سے جا کر خودکش بمبار بنی ہے. یہ تمام دہشت گرد صرف خواتین کو اپنی درندگی کا، اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں خواتین ہمیں ختم کر سکتی ہے. خواتین اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. ہم تمام بلوچستان کی بچیاں، بلوچستان کی بہنیں، بلوچستان کی خواتین اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں اور انہی دہشت گردوں کے خلاف ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہم سے خوف زدہ ہے، یہ ہماری آواز سے خوف زدہ ہے. لیکن مزید یہ دہشت گرد کسی بلوچستان کی بیٹی کو اپنی درندگی کا، اپنی جہالت کا، اپنی بربریت کا نشانہ نہیں بنا سکتی. مزید ہم ان کو مسترد کر چکے ہیں. بالکل. مروہ بلوچ، آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ سویلین آبادی کو کس نے نشانہ بنایا؟ تو پھر BYC اور دنیا میں شور مچانے والی نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں آج کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کو بلوچستان میں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، فتنۃ الہندوستان کا جو بزدلانہ حملہ تھا، ایک بزدلانہ وار تھا، وہ افواج پاکستان پر نہیں تھا، کیونکہ یہ بزدل دہشت گرد افواج پاکستان کا نہ سامنا کر سکتے ہیں، نہ یہ افواج پاکستان کو سامنے سے آ کر للکار سکتے ہیں. ان کا بزدلانہ وار، ان کا بزدلانہ زخم ہی بلوچستان کے لیے تھا، بلوچ عوام کے لیے تھا، سرزمین بلوچستان کے لیے تھا. ہمیشہ اپنے بزدلانہ حملوں کا شکاری بلوچستان کی عوام کو بناتے، بلوچستان کے بچوں کو بناتے، بلوچستان کے خواتین کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو بناتے. اور اگر آج ان دہشت گردوں نے اپنی بربریت کی، اپنی ظلم کی انتہا کر دی ہے. نوشکی کے اندر ایک 3 سالہ بچے تک کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک 12 سال کی بچی کو آپ نے قتل کر دیا. اتنے اپنے بزدلی میں، اپنی درندگی میں یہ دہشت گرد اب اپنی حد پار کر چکے ہیں. کئی فیملیز کو وہاں پر ہلاک کیا. کس لیے؟ اپنے بربریت کا ایک ڈرامہ، ایک پروپیگنڈا وہ نوشکی کی طرف کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، نوشکی کو وہ زخمی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو منہ توڑ جواب ملا، منہ توڑ جواب دیا گیا ان کو. لیکن جو خواتین بلوچستان کے نام پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو خواتین بلوچستان کے نام پر پوری دنیا سے پیسہ بٹورتے ہیں، فیم حاصل کرتے ہیں، فوٹیج لیتے ہیں، وہ خواتین تو نظر نہیں آئیں. وہ خواتین ہمیں نظر آئیں گی بھی کیوں؟ وہ تو ہمیشہ دہشت گردوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، دہشت گردوں کے لیے اپنی آواز، اپنی چیخ، اپنے پکار، اپنے آنسو لے کر آتے ہیں سوشل میڈیا پر. سمیدین آج کہاں ہیں جو بلوچستان کے نام پر بیرون ملک بیٹھے واقعوں سے اپنا پیسہ تو لے رہی ہے، بلوچستان کا نام لے رہی ہے، بلوچ خواتین کا نام لے رہی ہے، سوشل میڈیا پر اتنے ٹویٹس کرتی ہے. آج بلوچستان کی بیٹیاں اسے نظر نہیں آئیں. آج ان کی دیگر خواتین جو ایک اسپیچ لکھ دیتی ہے ٹویٹ کے اندر بلوچ عوام کے لیے، بلوچستان کے لیے، تو جب بلوچ عوام کو یہی دہشت گرد آ کر قتل کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، مالی اور جانی نقصان انہیں پہنچا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہو سامنے؟ یہ سامنے نہیں آ سکتے. آج ایمان مزاری کا ہے جو دہشت گردوں کی ماؤں بہنوں کو گلے لگا کر آنسو بہاتی تھی. آج تمام وہ انسانی حقوق کے علمبردار، آج تمام وہ انسانی حقوق کے تنظیمیں جو بیرون ملک بھی ہیں، وہ تمام آج سوالیہ نشان ہیں. وہ بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، نہ ہی وہ بلوچستان کے خیر خواہ ہیں. صرف بلوچستان کا نام لے کر ان کو ہائپ کریٹ کرنا ہے، بلوچستان کے خواتین کا استحصال کرنا ہے، بلوچستان کے خواتین کا ان کو نام لینا ہے. باقی ان کا انسانیت سے، انسانی حقوق سے اور ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو خواتین ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یہ خواتین تو انسانی حقوق سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمام بلوچستان کے عوام کو یہ بات پتہ ہے یہ جو خواتین ہیں ان کے فیملی بیک گراؤنڈس کیا ہے، یہ کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے. دہشت گردانہ گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے والد دہشت گرد ہیں، ان کے بھائی دہشت گرد ہیں، ان کے خاندانوں میں دہشت گرد ہیں. تو یہ کس طرح سے آ کر بلوچستان کا نام لیں گی؟ حق پر آ کر یہ کیسے کھڑی ہوں گی جب یہ ہے ہی جھوٹ پر، کھڑے ہی جھوٹ پر ہے، اور ان کو جھوٹ پر ہی کھڑے رہ کر بلوچستان کا نام لینا ہے. بالکل. بہت شکریہ مروہ بلوچ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی گفتگو سے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.